اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میں نے پچھلی دفعہ جو دو آیات پڑھی تھی ان کو میں نے دوبارہ دہرایا ہے کیونکہ کچھ لوگ پچھلی دفعہ ہمارے کچھ ساتھی مستقل ساتھی شرکت نہیں کر سکے تھے، تو میں نے کہا ان کا بس ترجمہ کر دوں اور پھر آگے جو تیسری آیت نمبر 203 ہے اس کو ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ پڑھیں گے آج۔ تو پچھلی دفعہ ہم نے یہ آیت پڑھی تھی کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، کہ یہاں آپ کو پتہ ہے کہ حج کے مسائل چل رہے ہیں اس رکوع کے اندر، تو فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ کہ مسلمانوں کو یہاں حکم ہو رہا ہے کہ جب تم حج کے مناسک ادا کر چکو فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ جیسے اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے ہو، او اشد ذکرہ یا اس سے بھی بڑھ کے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ یہ اصل میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایام جاہلیت کے اندر ایک غلط رسم جاہلیت تھی کہ حج کے موقع پہ ذکر و اذکار نہیں کرتے تھے، بلکہ مینا کے اندر 10ویں 11ویں 12ویں وغیرہ کو بڑی بڑی محفلیں جمتی تھیں، اس کے اندر سیر و تفریح ہوتی تھی اور اس کے اندر اپنے باپ دادا کے کارنامے بیان کرتے تھے کہ میرا باپ دادا بہت جو ہے وہ بہت بہادر تھا، کوئی کہتا تھا بہت سخی تھا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں یہ فرما دیا گیا کہ حج چونکہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی جگہ ہے، اس لیے حج کے اندر جو ہے یہ اس رسم کو ختم کر کے یہ رکھا گیا کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا کہ وہاں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، وہاں آباء و اجداد کے کارنامے جو ہے ان کو بیان کرنے سے گریز کرو۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ رسم، اس رسم کا خاتمہ کر دیا گیا۔ دوسری یہ رسم تھی کہ حج کے موقع پہ جب اکٹھے ہوتے تھے مشرکین مکہ، تو جو وہاں دعائیں مانگتے تھے، یہ تو ان کا بھی اعتقاد تھا اس موقع پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو جو دعائیں مانگتے تھے اس کے اندر دعائیں صرف یہ مانگتے تھے کہ یا اللہ اس سال بارشیں اچھی ہو جائیں، غلہ اچھا ہو جائے، ٹھیک ہے، فصلیں بہت اچھی ہو جائیں، پیداوار بہت اچھی ہو جائے، تجارت کے اندر برکت ہو جائے۔ آخرت پہ چونکہ ایمان ہی نہیں تھا ان کا، مشرکین مکہ کا، اس لیے آخرت کے بارے میں یا اس کے بارے میں آبویسلی کوئی دعا کرتے ہی نہیں تھے۔ تو یا مسلمانوں کو تو یا ان کی بات بتا دی گئی کہ مشرکین مکہ اس طرح کرتے تھے، تو اے مسلمانوں تم اس طرح نہ کرو، کہ فرمایا فَمِنَ النَّاسِ تو لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں مَن یقول جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا اے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر جو ہے وہ اچھائی خیر عطا فرما، یعنی اس سے مراد ان کا تھا دنیاوی رزق وغیرہ۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ کا آگے کمنٹ دیکھیے کہ جو لوگ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے اور صرف دنیا کی دعا کرتے ہیں، فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ اور ایسے لوگوں کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں۔ اور میں نے بتایا کہ یہاں ہمارے اندر بھی ایک چیز یہ پائی جاتی ہے کہ ہمارا آخرت پہ تو یقین ہے، ہم آخرت کی دعائیں تو کرتے ہیں وہاں، لیکن ہم بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کسی کو دعا کے لیے کہتے ہیں کہ حج پہ جا رہے ہو میرے لیے دعا کرنا، میرا کاروبار ٹھیک ہو جائے، فلاں مسئلہ ٹھیک ہو جائے، فلاں مسئلہ ٹھیک ہو جائے۔ تو یاد رکھیے گا اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسے آگے آ رہا ہے کہ دنیا کی اچھائی کی دعا بھی کرنی چاہیے، لیکن دنیا اور آخرت دونوں کی اچھائی کی دعا کریں۔ اگر آپ کسی کو یہ کہیں نا کہ میرے لیے یہ دعا کر رہے ہو کہ میرا فلاں مسئلہ ٹھیک ہو جائے، تو اس کو ساتھ ساتھ یہ بھی کہیں کہ میرے لیے، کہ آپ کے لیے یہ بھی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کو صراط مستقیم عطا فرمائے، اس پہ آپ کو اللہ تعالیٰ استقامت بخشے اور آپ کو دنیا اور آخرت دونوں کے اندر جو ہے خیر عطا فرمائے، اس طرح کی دعا۔ اور اسی دعا کا آگے پھر ذکر ہے وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں مَن يَقُولُ جو یہ کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً اے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر بھی خیر عطا فرما،
وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کے اندر بھی خیر عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا۔ تو یہاں اس کے اندر یہ بتا دیا گیا کہ آپ اس کی دعا بھی کریں کہ اے اللہ کا، دیکھیں نا، دنیا، یہ کہنا کہ دنیا کی ضرورت نہیں ہے، یہاں ایک چیز کا اور کا مغالط، ایک ایکسٹریم تو یہ تھی کہ حج کے اندر دنیا کی دعا کرنی ہے، آخرت کی دعا نہیں کرنی۔ ایک ایکسٹریم یہ بھی ہے کہ آپ عبادات کریں تو دعائیں جو ہیں وہ آخرت کی کریں، آپ دنیا کے بارے میں، دنیا کی خیر کی کوئی دعا نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دوسری ایکسٹریم ہے، اس سے بھی منع کر دیا گیا۔ اور جس طرح کہتے ہیں خیر الامور اوسطها، میانہ روی بہترین چیز ہے، تو یہاں فرما دیا گیا کہ یہ دعا کریں کہ اے اللہ تعالی ہمیں دنیا کے تمام کاموں کے اندر بھی خیر عطا فرما، ان دنیا کے اندر صحت دے، عزت دے، برکت دے، روزی دے، عافیت عطا فرما، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پہ استقامت بخش، وغیرہ وغیرہ۔ اور آخرت کی اندر خیر کی دعا بھی عطا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمارے موت کو آسان فرما، مرنے کے بعد قبر کی زندگی، حشر کے اندر جو قیام ہے، اس کے علاوہ اور اس کے اندر اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرما، اور آخرت کے اندر اپنے عذاب سے بچا۔ تو یہ دعا دنیا کیوں، دنیا جو ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، رسول کا فرمان ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو یاد رکھیے کھیتی بڑی اہم ہوتی ہے، کھیتی غیر ضروری نہیں ہوتی۔ اگر دنیا کی عافیت نہ ہو تو بعض دفعہ بندہ آخرت کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کی صحت ٹھیک نہیں ہے، اور صحت خراب ہونے کی وجہ سے فرض کر لیں وہ صحیح نمازیں نہیں پڑھ سکتا، آگے رمضان آ رہا ہے، صحیح قیام رمضان نہیں کر سکتا، صحیح روزے نہیں رکھ سکتا، صحیح ذکر نہیں کر سکتا، اور باقی صحیح تلاوت وغیرہ نہیں کر سکتا۔ اگر یہ کام نہیں کر سکتا تو یہ صحت اچھی ہونا یہ اصل میں ہے تو دنیا کی چیز، لیکن آخرت کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر بھی اچھائی عطا فرمائے، اور آخرت کے اندر بھی خوبی اور اچھائی عطا فرمائے اور عافیت عطا فرمائے۔ اور فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ایسے لوگوں کے لیے پھر حصہ ہے جو انہوں نے نیک عمل کیا، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ تو پچھلی بات ہوگی نا۔ اب آگے آج کی جو آیت ہیں وہ یہ ہیں، یہ جو ایک آیت ہے اس کے اندر کچھ مسائل ہیں کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اب یہ جو آیت ہے یہ ہے منا کے اندر قیام کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ یعنی حج کے اندر آپ کو پتہ ہے جو ایک آخری آپ کام کرتے ہیں نا، آخری کاموں میں سے وہ یہ ہے کہ آپ حج کے اندر آپ نے یوم العرفہ آپ نے پورا کر لیا تو حج کا مین رکن تو ادا ہو گیا۔ اس کے آگے پھر آپ منا کے اندر ٹھہرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب منا کے اندر ٹھہریں تو آپ کیا کریں۔ فرمایا واؤ اور اذکرو، اور تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کو۔ میں نے بات بتایا تھا نا کہ کسی اسم کے آخر میں اگر زبر ہو تو وہ مفعول ہوتا ہے، آبجیکٹ ہوتا ہے۔ تو وَاذْكُرُوا اللَّهَ یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، فی میں ایامن، ایام یوم کی جمع ہے، معدودات گنتی کے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرو گنتی کے چند دنوں کے اندر، ٹھیک۔ اب یہاں گنتی کے چند دنوں سے مراد ایام تشریق ہے، ایام تشریق جو آپ کا یوم النحر ہوتا ہے، کہ آپ کا یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایام تشریق سے مراد وہ دن ہے خاص طور پہ جہاں منا کے اندر آپ ٹھہرتے ہیں، اور آپ ہر نماز کے بعد یہ تکبیر پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر وغیرہ جو آپ پڑھتے ہیں یہ جن ایام میں پڑھتے ہیں وہ ایام تشریق ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق یہ ایام نہر، اور اس کے بعد کہ ویسے تو یہ 9 کی صبح کو شروع ہوتے ہیں، لیکن آگے اس کے اندر پھر 9 کا تو عرفہ کے دن بھی آپ تکبیر پڑھتے ہیں، پھر 10، 11، 12 اور 13 کی عصر تک، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہ ذکر ہے کہ یہ جو ایام تشریق ہیں وَاذْكُرُوا، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اور یاد کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یہ تکبیر کہنا۔ مفسرین نے کہا ہے کہ یہ ہر نماز، فرض نماز کے بعد کم از کم ایک دفعہ سنت اور ایک دفعہ واجب اور 3 دفعہ سنت ہے کہ آپ پڑھیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہاں یہ اصل میں تلقین کر دی گئی کہ حج کے دنوں کے اندر
آپ بجائے یہ کہ جس طرح مشرکین مکہ کرتے تھے کہ فضول کام کرتے تھے کہ اپنا کام جو ہے ماں باپ اپنے اپنے آبا و اجداد کی فضیلت بیان کرنا یا شعر و شاعری کی محفلیں جمانا، کھیل تماشے کرنا، ٹھیک ہے، بجائے اس طرح کے کاموں کے. اور آج کل جس طرح دیکھیں بتا دوں آج کل ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے پاس آج کل انٹرنیٹ ہے، 4G 5G انٹرنیٹ ہے. اور وہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ موبائل یوز کرتے رہیں، موبائل کے اوپر کچھ چیزیں دیکھتے رہیں، ٹھیک ہے، یا اس کے اوپر کچھ ایسی چیزیں سنتے رہیں جن کا کوئی گناہ یا ثواب نہیں ہے مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، کیونکہ میں یہ ایکسپیکٹ تو نہیں کرنا وہاں کوئی بندہ گناہ کی چیز دیکھے گا. تو یعنی ایسی چیزوں کے اندر مشرکین مکہ تو آبویسلی وہ اپنے اعمال کرتے تھے، لیکن آج کل کے دور میں بھی ایسی چیزیں ہیں جو کہ عبادت کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے یا اللہ تعالیٰ کے یاد سے غافل کرنے والے. تو یاد رکھیے جو بھی چیز اللہ تعالیٰ کی دیکھیں نا، کہتے ہیں نا کہ مومن جو ہے وہ لغو چیز سے بچتا ہے. یہ حدیث شریف کے اندر بھی ہے، یہ قرآن مجید کے اندر بھی ہے کہ لغو سے بچیں. اب لغو کی تعریف کیا ہے یاد رکھیے، شریعت کے اندر لغو کی تعریف سن لیجئے کہ لغو کی تعریف یہ ہے ہر وہ چیز جو کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے وہ لغو ہے. یاد رکھیے ہر وہ چیز جو کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے لغو ہے. اور فقہا نے یہاں تک لکھا ہے، کہ آگے فرض کی جماعت ہو رہی ہے، پیچھے بندہ اگر اپنے علیحدہ نفل شروع کر دے نا، وہ فقہا نے اس کو بھی لغو لکھا ہے. یاد رکھیے کیونکہ اس وقت آپ کے لیے ضروری ہے کہ فرض کی نماز کے اندر ادا کریں، لیکن آپ نے پیچھے اپنی نفل نماز شروع کر دی ہے فرض چھوڑ کے، تو فقہا نے یہاں تک اس کو بھی لغو رکھا ہے. باقی چیزیں موبائل اور فیس بک اور باقی چیزیں تو کسی گنتی کے اندر ہی نہیں رہی. تو فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے یہ دن جو بہت برکت والے ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. مطلب یہ ہے کہ حج کے دنوں کے اندر ادھر ہیں، جب تک آپ ادھر ہیں حج کے دنوں کے اندر ایام معلومات کے الحج و اشہر معلومات، جب آپ اشہر معلومات کے اندر آپ حج کر رہے ہیں، جب تک آپ حج کے سفر پہ ہیں اور حج کے سفر سے جب تک واپس نہیں آ جاتے اس وقت تک کوئی مباح کام بھی مت کریں. صرف وہ کام کریں جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، جس کے اندر نوافل ہوں، دعائیں ہوں، کیونکہ وہ اس کا ایک ایک لمحہ آپ کے لیے قیمتی ہے. یہ خاص طور پہ ہے کہ حج اسی طرح دیکھیں، اسی پہ آپ قیاس کریں جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کے بارے میں بھی یہ کہ عمرہ کرنے بھی آپ جائیں تو زیادہ سے زیادہ آپ عمرے کے لیے سفر کرتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے مہمان بن جاتے ہیں جب تک آپ واپس گھر نہیں آتے، ٹھیک ہے. اور جب تک آپ کو در قیام ہے تو یہ نہیں کہ ہم عمرہ کرنے کے بعد کمرے کے اندر جائیں تو ہم غیر ضروری کام شروع کر دیں. غیر ضروری تو دیکھیں اگر گھر کوئی ضروری بات کرنی ہے تو وہ غیر ضروری کام نہیں ہے، گھر والوں کو اطلاع دینا خیریت وغیرہ وہ غیر ضروری بات نہیں ہے. لیکن آپ غیر ضروری استعمال کر رہے ہیں موبائل کا اور اس کی مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، خواہ مخواہ آپ نے انٹرنیٹ کے اوپر الجھے ہوئے ہیں یا اس طرح کے باقی آپ کام کر رہے ہیں، تو یہ عمرے کے اندر بھی اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو یاد رکھیے یہ بھی ایک طرح لغو کام ہے. تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کو ذرا ذرا یاد کریں، کیونکہ اس تمام سفر کے دوران اللہ تعالیٰ آپ کی آتے بھی جاتے بھی اور وہاں بھی حج عمرہ کے درمیان اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی دعائیں زیادہ سے زیادہ قبول کرتا ہے. اپنے لیے دعا ختم ہو جائے میرے لیے کرنا شروع کر دیا کریں. لیکن یہ ہے کہ مطلب ہے کہ مذاق کر رہا ہوں، مطلب ہے اگر آپ اپنی دعائیں نہیں تو آپ باقی مسلمانوں کے لیے دعائیں کر لیں. لوگوں نے آپ کے لیے آپ کو کہا ہوگا دعاؤں کے لیے. تو حج عمرہ کے اندر آپ ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائیں اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھیں ان حج اور عمرہ کے دنوں کے اندر. آگے فرمایا فمن تعجل، فا تو من جس کسی نے تعجل، آپ لفظ عجلت آپ جانتے ہیں، عجلت ہم بھی اردو کے اندر یوز کرتے ہیں کہ فلاں نے عجلت سے کام لیا، اسی لیے یہ عجالہ سے ہے، عجالہ یعجل سے اس کا مطلب ہے جلدی کرنا عربی کے اندر. فمن تو جس کسی نے تعجل جلدی کی فی یومین 2 دنوں کے اندر، یوم کہتے ہیں ایک دن کو اور یومین کہتے ہیں 2 دن، اور ایام پیچھے آپ نے پڑھا ہے ایام 2 سے زیادہ، 3 4 5 اور اس سے زیادہ کے لیے. تو فمن تعجل فی یومین تو جس کسی نے جلدی کی یومین کے اندر، جس نے یہ 2 دنوں کے اندر جلدی کی، فلا اثم علیہ تو اس کے اوپر کوئی
گناہ نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یاد رکھیے مشرکین مکہ کے اندر جہاں باقی رسمیں تھی، ان کے اندر ایک رسم یہ بھی تھی کہ ان کے درمیان منا کے دنوں کے اندر ٹھہرنے کے بارے میں ایک اختلاف ان کے اندر موجود تھا۔ یہ جو ہے نا کہ 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں، یہ جو دن تھے، کچھ لوگ تو 2 دن ٹھہرنے کے بعد تیسرے دن واپس آتے تھے اور رمی وغیرہ کر کے، اور کہتے تھے یہی ٹھیک ہے، اس سے زیادہ ٹھہرنا غلط ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ آگے 13ویں کے دن بھی ٹھہرتے تھے، اور کہتے تھے کہ جو 13ویں کو نہیں ٹھہرتا ادھر، وہ غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ تو ان کے اندر بھی یہ اختلاف ان کے اندر حج کے بارے میں موجود تھا مشرکین مکہ کے اندر۔ تو یہاں اس اختلاف کا خاتمہ کیا گیا۔ پہلی بات تو یہ فرما دی گئی کہ ان دنوں کے اندر ذکر اللہ تعالیٰ کا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر فرمایا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جس نے 2 دنوں کے اندر جلدی کر لی، فا تو لا اثم علیہ، تو اس کے اوپر کوئی گناہ، یعنی جو 2 دن ٹھہرا اور تیسرے دن واپس آ گیا، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی مشرکین مکہ کی اصلاح کر دی۔ ومن تاخر، اور جس نے تاخیر کی، یہ 2 کے بعد جس نے 1 دن اور ٹھہر گیا، 3 دن ٹھہر کے چوتھے دن واپس آ گئے۔ ومن تاخر، اور جس نے تاخیر کی، فلا اثم علیہ، تو اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لمن اتقا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا تقوی موجود ہے۔ تو ہاں، اس رسم کی، مشرکین مکہ کی اس غلط رسم کی جو ہے وہ کر دی، خاتمہ کر دیا کہ کوئی اگر 12 کو واپس آ جائے، اور اس کے اندر طریقہ یہی ہے، 12 کے دن جو مغرب سے پہلے پہلے منا سے نکل گیا تو ٹھیک ہے، لیکن 12 کی مغرب کسی کو ہو گئی نا ادھر، اس لیے علماء کہتے ہیں عصر کے ٹائم آپ نکل پڑیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں چلتے چلتے دیر ہو جائے اور آپ کو مغرب ہو جائے۔ لیکن جس کو سورج غروب ہو گیا 12 کا منا کے اندر، اس کے لیے اب ضروری ہے کہ وہ اب آگے ٹھہرے، اور اگلے دن بھی وہ پھر رمی کر کے واپس آئے۔ لیکن وہ آخری دن کی جو رمی ہے اس کے اندر یہ رعایت ہے کہ وہ آپ زوال سے پہلے، یعنی صبح کے ٹائم بھی کر سکتے، یعنی کوئی اگر صبح رمی کر لیتا ہے اور اس کے بعد وہاں سے واپس جا کے مکہ اپنا طواف وداع وغیرہ کر لیتا ہے، تو اس کی بھی اجازت ہے۔ تو یہاں یہ چیز بتا دی گئی کہ وہاں کوئی 2 دن ٹھہرے اور تیسرے دن واپس آ جائے، یا 3 دن ٹھہرے اور چوتھے دن واپس آ جائے، دونوں طرح ٹھیک ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ وہاں بندہ 3 دن ٹھہرے اور چوتھے دن واپس آ جائے۔ اس میں کیونکہ آبویسلی آپ وہاں زیادہ ٹھہریں گے، زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، زیادہ عبادت کریں گے، رمی آپ نے کر لی، تو وہ جو ہے وہ آپ کے لیے ایک علیحدہ ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی دیکھیے کہ یہ جو منا کے دن آپ ٹھہرتے ہیں، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے، اس نے فرمایا کہ ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، کہ جو ایام تشریق ہیں یہ کھانے کے دن ہیں اور پینے کے دن ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے دن ہے، یعنی یہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر بندہ کرے، کھائے اور پیے۔ اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر یہ خاص طور پہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ان دنوں کے اندر، یاد رکھیے گا، کوئی بندہ عبادت کو کتنا بھی پسند کرتا ہو، لیکن دیکھیں نا اس کے اندر اب اگر کوئی بندہ ادھر 13ویں کو فرض کریں ٹھہرا ہے، تو بندہ کہ میں نے 13ویں کا روزہ رکھنا ہے، تو آپ کو عام طور پہ یاد رکھیے گا کہ یہ 13ویں کی بات ہے، اگر ان دنوں کے اندر 10 11 12 اگر کوئی بندہ روزہ رکھنا چاہے، تو یاد رکھیے ان دنوں کے اندر روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ 3 یہ دن ان کے اندر روزہ نہیں رکھ سکتا، 10 11 12، اور ایک جو ہے وہ عید الفطر، یہ ان 4 دنوں کے اندر روزہ رکھنا بالکل جائز نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ کو ان دنوں کے اندر اعلان کرنے کے لیے بھیجا حجۃ الوداع کے موقع پہ، فرمایا لا تصوموا هذه الايام، فرمایا کہ ان دنوں کے اندر روزے مت رکھو، فإنها ایام اکل و شرب و ذکر اللہ عز وجل، کیونکہ یہ کھانے کے، پینے کے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے دن ہے۔ اور حضرت عائشہ سے بھی یہی روایت
موجود ہے کہ یہ دن کھانے کے ہیں اور پینے کے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے ہیں، ان دنوں کے اندر روزہ وغیرہ رکھنا جو ہے وہ بالکل جائز نہیں ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا لمن اتقا، اب یہ خاص طور پہ یہ اس اللہ تعالیٰ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ ان دنوں کے اندر بار بار تقوی کی ہدایت کر رہے ہیں کہ لمن اتقا، کہ ان دنوں کے اندر جو مینا کے دنوں کے اندر جو 2 دن ٹھہر کے تیسرے دن واپس آ جائے یا 3 دن ٹھہر کے چوتھے دن واپس آ جائے، دونوں صورتوں کے اندر لمن اتقا، جو تقوی اختیار کرے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ دونوں کام جائز ہیں، دوسرا یہ ہے کہ وہ بندہ گناہ، اس کا حج بھی کمپلیٹ ہو گیا اور وہ بندہ گناہوں سے بالکل پاک ہو گیا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، رسول نے فرمایا ومن حج حاض البیت، کہ جس بندے نے اس گھر کی حج کی، فلم یرفس، اور رفس نہیں کیا، آپ نے پیچھے پڑھا نا کہ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفس، جو حج کرے نہ رفس کرے نہ بے حجاب ہو، نہ عورتوں کے پاس جائے، ولا فسوق، نہ گناہ کرے، ولا جدال، نہ جھگڑا کرے۔ تو یہ 3 چیزوں کا یہاں ذکر حدیث کے اندر بھی آ گیا کہ ومن حج حاض البیت، کہ جس بندے نے اس گھر کی حج کی، فلم یرفس، اور رفس نہیں کیا، ولم یفسق، اور کسی قسم کی کوئی گناہ نہیں کیا، بلکہ میں یہاں تک کہتا ہوں ان دنوں کے اندر کوئی گناہ کے بارے میں سوچے تک مت، یہ ہے ولم یفسق۔ تو حضرت نے فرمایا کہ خارج من ذنوب ہی، تو وہ گناہوں سے ایسے نکل گیا کا یوما، اس دن کی طرح، ولدتہ امہ، جیسے اس کی ماں نے اسے آج کے دن ہی پیدا کیا ہو۔ جس طرح بچہ پہلے دن پیدا ہوتا ہے اور بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، تو جس بندے نے حج کیا، شرط یہ ہے کہ حج کے اندر تقوی اختیار کیا، رفس نہیں کیا، فسق نہیں کیا، کسی قسم کی نزاع کے اندر، کنٹینشن کے اندر، کسی جھگڑے کے اندر نہیں پڑا، کسی بھی طرح کا جھگڑا، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ وہ جھگڑا کوئی بھی تھا وہ حرام پہننے سے پہلے پہلے، ٹھیک ہے، اور اور پہلے یا بعد میں، اگر کسی قسم کا جھگڑا بھی نہیں کیا، تو وہ بندہ آبویسلی ولم یفسق کے اندر یہ ساری باتیں آ گئی، تو وہ بندہ ایسے ہے جیسے وہ آج ہی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا، یعنی بالکل اس کے اندر اس کے گناہ بالکل دھل گئے۔ اور اس نے یہ بھی فرمایا تھا کہ الحج المبرور لیس له الجزاء الا الجنہ، کہ جو حج مبرور ہے اس کا بدلہ جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ حج کے اندر یہ ہے لمن اتقى، یہ شرط ہے۔ حج، آپ حج اسی طرح آپ عمرہ کریں، دیکھیں عمرہ کے بارے میں بھی یہ ہے کہ جو بندہ عمرہ کرتا ہے اس کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو عمرہ ہے وہ چھوٹی حج ہے، تو اس لیے فرمایا کہ حج کے اندر بھی تقوی اختیار کریں، عمرہ کے اندر بھی تقوی اختیار کریں، اور ایک بات اور بھی فرما دی، اب آیت کی آخری سے میں یہ فرما دیا جو کہ آگے عام ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، وَاعْلَمُوا، اور یہ جان لو، یعنی یہ ذہن کے اندر اچھی طرح، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو، اس بات کو ذہن کے اندر خوب اچھی طرح جما لو، انکم، کہ بے شک تم کو الیہ، اس کے پاس، تحشرون، تمہیں اس کے پاس تمہارا حشر ہونا ہے، تمہیں آخر میں اللہ کے آگے حاضر کیا جانا ہے، جمع کیا جانا ہے۔ اسے یوم حشر کہتے ہیں نا، حشر اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام لوگوں کو جمع کرے گا، تو فرما دیا گیا۔ تو یہ واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، یہ جو لفظ ہیں خاص طور پہ یہ یہاں اس لیے فرما دیا گیا، یہ لفظ عام ہے کہ حج کے اندر بھی واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور یہ جان لو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے پاس ایک دن واپس جانا ہے۔ تو حج کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ہمیشہ ذہن کے اندر رکھو کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے واپس جانا ہے، لیکن حج سے جب واپس جاؤ تو یہ اور زیادہ ضروری ہے کہ واتقوا اللہ، کہ تم حج سے واپس بھی جاؤ تو باقی زندگی کے اندر حج کو اپنی زندگی کے تبدیل کرنے کا، چینج کرنے کا ایک ذریعہ بنا لو، ٹھیک ہے۔ اور واتقوا اللہ، اور حج کے اندر جو باقی زندگی ہے نا اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، گناہوں کے قریب تک نہ جاؤ، اور یہ ہمیشہ 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر
حج کے بعد بھی 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر یہ جانتے رہو وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ کہ تمہیں واپس کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے پاس جمع کیا جانا ہے. یعنی تمہاری 24 گھنٹے کی زندگی، صبح اٹھو، تم آفس جاؤ، تم وہاں کام کرو، تم واپس آؤ، گھر کے اندر بیٹھو، تم اپنے گھر کے اندر ہو، تم اپنے گھر کے اندر ٹی وی استعمال کر رہے ہو، فون استعمال کر رہے ہو، کوئی اور ذرائع استعمال کر رہے ہو، ان تمام چیزوں کے اندر بھی یہ دیکھتے رہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کہ اللہ مجھ سے ایک ایک سیکنڈ کا حساب لے گا، اور اس حساب کے لیے اللہ اگلے جان مجھے اپنے پاس جمع کرے گا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ گھر کے اندر بھی بیٹھے ہوں، آپ اپنی جو ہیں وہ اکیلے بھی بیٹھے ہوں ڈرائنگ روم کے اندر، آج کل ہمارا ٹی وی یا موبائل عام ہے، یہ آپ کے سامنے ہو، اور آپ تفریح کے لیے کوئی چیز کرتا دیکھیں. تفریح کی حلال قسمیں بھی ہیں اور تفریح کی حرام قسمیں بھی ہیں. جس طرح غذا جو ہے نا، غذا کہتے ہیں نا، حلال بھی ہوتی ہے حرام بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے حرام سے منع کیا ہے، حلال سے منع نہیں کیا. آپ حلال تفریح بھی کر سکتے ہو اور آپ حرام تفریح بھی کر سکتے ہو، دونوں طرح کی تفریح ہے. ٹھیک ہے، تو آپ وہاں جب تفریح کے لیے کرنے لگو تو یہ بھی ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس چیز کی اجازت دی ہے اور کس چیز سے منع کیا ہے. تو واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تم یہ جان لو کہ تمہیں اسی کے پاس جمع کیا جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. آج ہمارے پاس 10 منٹ بچ گئے ہیں. اس دن لاسٹ ٹائم میرے خیال میں تیمور بھائی کا سوال رہ گیا تھا. کوئی سوال ہو تو جناب آپ فرمائیے.